اقوام متحدہ کے چارٹر کے حوالے سے بات شروع کی تھی، کچھ اس کا پس منظر عرض کیا تھا اور تعارف کروایا تھا۔ اب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے تحفظات کے حوالے سے کہ آسمانی تعلیمات کی بنیاد پر قرآن پاک کے حوالے سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے حوالے سے اس پر ہمارے تحفظات کیا ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر تو کچھ اصطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ بنیادی طور پر 3 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں۔ ایک اصطلاح یہ ہوتی ہے انسانی مساوات، دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے مرد اور عورت کی مساوات، تیسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے مذہبی مساوات۔ یہ اس کی اصطلاحات ہیں۔ اصطلاح کا اپنا مفہوم ہوتا ہے۔ دیکھیے، الفاظ کا اپنا مفہوم ہوتا ہے۔ الفاظ جب کسی اصطلاح کا روپ اختیار کر لیتے ہیں تو ان کا مفہوم کا دائرہ بدل جاتا ہے۔ اسلام کا لفظی معنی کیا ہے؟ جھکنا۔ لیکن اسلام کا لفظ صرف جھکنے میں استعمال ہوتا ہے یا مذہب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ لفظی معنی کیا ہے؟ جھک جانا، سرنڈر ہو جانا۔ اسلام کا لفظی معنی کیا ہے؟ سرنڈر ہو جانا۔ لیکن اسلام کا لفظ جب بولا جائے گا بطور اصطلاح کے تو صرف جھکنا مراد نہیں ہوگا، پورا مذہب مراد ہوگا۔ صلاۃ، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ دعا۔ صلاۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ دعا۔ تو صلاۃ دعا کے معنی میں استعمال ہوگی یا پورا پیکج ہے؟ صلاۃ کا لفظ جب اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوگا تو صرف دعا کے لیے استعمال ہوگا، پورا پیکج ہے، شرائط، آداب، لوازمات، پورے۔ صوم کا لفظی معنی کیا؟ رکنا۔ لیکن جب ایک اصطلاح کے طور پر صوم کا لفظ ہوگا تو رکنا کس بات سے؟ پورا ایک نظام ہے۔ یہ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب کوئی لفظ کسی اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اپنے تمام مفہوم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، پھر وہ خالی لفظ نہیں ہوتا، ایک اصطلاح ہوتی ہے، عرف ہوتا ہے اس کا۔ اسی طرح انسان کی تقریب، انسانی مساوات، یہ ایک نعرہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسانوں میں کسی بھی قسم کی کوئی تمیز اور کوئی امتیاز درست نہیں ہے۔ ہر انسان برابر یکساں تکریم کا مستحق ہے۔ ہر انسان یکساں برابر تکریم کا مستحق ہے، اور انسانوں میں کسی بھی قسم کا امتیاز، کسی قسم کی تفریق روا نہیں ہے۔ بہت اچھا لفظ، الفاظ کے اعتبار سے بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اس اپنی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے تو پھر بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ذرا قرآن پاک سے پوچھ لیں، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم سب کو عزت دی ہے، ٹھیک۔ لیکن واجب بھی فرمایا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا مومن فاسق برابر ہے؟ لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کیا جنتی اور دوزخی برابر ہے؟ نہیں، تفریق کرتا ہے۔ اور تفریق کی بنیاد کیا ہے؟ تفریق کی بنیاد پہلے بھی تھی، رنگ، نسل، قرآن کہتا نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود کلکم من آدم الا آدم من تراب الا بالتقوی۔ فرق ہے، انسان برابر نہیں ہے، فرق ہے، لیکن فرق ذات، نسل، رنگ کے اعتبار سے نہیں، فرق کس اعتبار سے؟ تقوی کے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تقوی کی بنیاد پر کردار، آج کے زمانے ذرا سادت، کردار کی بنیاد پر فرق ہے۔ چور اور سات برابر نہیں ہیں۔
زانی اور شریف برابر نہیں ہیں، فاسق اور مومن برابر نہیں ہیں۔ یہ قرآن پاک تو بنیادی تقویٰ کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر قرآن پاک بیسیوں جگہ پر بات کرتا ہے۔ 2-3 تو میں نے حوالے دیے ہیں۔ ہر لحاظ سے تمام انسان برابر ہیں۔ یہ تو لفظی بات ہے نا، نظری بات ہے، لیکن یہ جب مسائل یہ بحث جب مسائل کھڑے کرتی ہے تو میں ایک مسئلے کا حوالہ دوں گا بات سمجھانے کے لیے، جس کی ایک دفعہ پہ بات تفصیلاً ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی عزت برابر ہے، کسی انسان کے ساتھ تذلیل کا، تشدد کا اور توہین کا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں کسی انسان کے ساتھ اس کی تذلیل، توہین اور تشدد، یہ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دماءکم و اموالکم و اعراضکم و ابشارکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ایک لفظ کا اضافہ کر دیا انہوں نے، وہ دفعہ آگے چل کے سناؤں گا، کہ کسی شخص کے ساتھ توہین، تذلیل اور تشدد کا سلوک نہیں ہوگا اور کسی کو ایسی سزا بھی نہیں دی جائے گی۔ میں ایک لفظ کا اضافہ کر کے سارا نظام، کسی شخص کو آپ ایسی سزا نہیں دیں گے جس پہ اس پر تشدد ہو، کسی شخص کو آپ ایسی سزا نہیں دیں گے جس پہ اس کی تذلیل ہو، کسی شخص کو آپ ایسی سزا نہیں دیں گے جس پہ حد تک محسوس کرے۔ تحقیر، تذلیل، تشدد، سلوک پہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن سزا، کسی جرم کی سزا کا تذلیل، تحقیر اور تشدد سے خالی ہونا ضروری ہے، تو سزا کس بات کی ہے پھر؟ تو سزا کیا ہے؟ جس سزا میں سختی نہیں ہے، جس سزا میں تحقیر نہیں ہے، جس سزا میں تذلیل ہے، وہ سزا ہے؟ انسانی عزت کی برابری کا یہ معنی کہ کسی بھی حوالے سے فرق نہیں ہوگا، اسلام نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاں جرائم کی جو سب سے زیادہ موضوع ہمارا انسانی تذلیل کے حوالے سے سب سے زیادہ ہمارا موضوع کیا بنتا ہے؟ آپ کی حدود اور قصاص۔ آپ کی جو حدود شرعیہ ہیں، قرآن پاک نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، حدود کسے کہتے ہیں؟ جرائم کی جو سزائیں نص قطعی سے طے ہے، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ حدود۔ چور کی سزا کیا ہے؟ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ ہاتھ کاٹنے میں تشدد ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس فلسفے کے مطابق انسانی اکرام کے خلاف ہے، ہاتھ نہیں کٹے گا۔ انسان کی تکریم کے خلاف ہے ہاتھ کاٹنا۔ آپ کسی مجرم کو ایسی سزا نہیں دیں گے جس پہ تشدد ہوگا۔ اچھا، ہاتھ کاٹنے میں تشدد بھی ہے، تذلیل بھی ہے، باقی زندگی وہ کسی احترام سے گزارے گا؟ ہاتھ کٹنے کے بعد باقی زندگی وہ کسی احترام سے گزارے گا؟ تذلیل ہے نہیں، تذلیل دائمی ہے۔ میں غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا، میں صرف فرق بتا رہا ہوں۔ اور حدود آرڈیننس کے خلاف، حدود قوانین کے خلاف جہاں بھی بات ہوتی ہے، یہ بنیادی بات ہوتی ہے کہ یہ انسان کی تذلیل ہے، انسان پر تشدد ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ ہوگا تو جرم رکیں گے، ورنہ نہیں رکیں گے۔ اب ایک مسئلہ چلا ہوا ہے، قصاص پہ قتل۔ قصاص کا قانون کیا ہے؟
کتب علیکم القصاص، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قصاص کے قانون کو کس حوالے سے بیان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، یہ جہاں ہے نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کے ساتھ ہی ہے یہ، وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، یہ بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہ بھی کتب علیکم ہے، یہ بھی کتب علیکم ہے، آگے پیچھے ہی ہیں دونوں آیتیں، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام۔ ایک دفعہ میں نے حدود کے حوالے سے ایک جمعہ کی تقریر میں بات کی، ایک بڑے شریف آدمی تھے، ایک آدمی اچھا، مغالطے ہو جاتے ہیں، وہ جمعہ کے بعد بابا تشریف صاحب جمعہ میں سیاسی باتیں نہ کیا، میں نے کہا یار میں قصاص کے قانون کی بات کیا، وہ سیاسی باتیں چھوڑے بولے صاحب۔ اب مجھے ان کو ڈانٹنا نہیں تھا، سمجھانا تھا، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ مغالطے کا شکار ہے، مجھے ان پر فتویٰ نہیں لگانا تھا، مجھے کیا کرنا تھا، سمجھانا تھا۔ میں نے کہا تشریف رکھے، میں نے قرآن پاک نکال لیا، میں نے کہا یہ قرآن پاک ہے، یہ ایک ہی صفحے پر لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اسی صفحہ پر لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین کتب علیکم القصاص، ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں، ایمان والو تم پہ قصاص کا قانون فرض ہے۔ میں کہا سب یہ فرمایا کہ یہ آیت بیان کروں اور یہ نہ کروں، فرمایا کون سی بیان کروں اور کون سی نہ کروں؟ کتب علیکم الصیام تو ہے دین کی بات، اور کتب علیکم القصاص سیاست کی بات ہے، کچھ سمجھ میں آ گئی ہے؟ میں کہا سمجھ میں آ گئی، ایک ہی آیت ہے، یہ ایک ہی صفحہ ہے قرآن پاک کا، وہی الفاظ ہیں، وہاں یہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ تو ہے دین کی بات، روزے فرض ہے، اور اگلی آیت اس سے پچھلی آیت ہے یا ایھا الذین کتب علیکم القصاص، یہ سیاست کی بات ہے، تو کیا بیان کروں کیا نہ کروں؟ چلیے بات سمجھ میں آ گئی، تو آپ سے عرض کروں گا کہ لڑائی نہ کیا کرے، بات سمجھایا کرے، کوئی بات کوئی بندہ الٹی بات کر دے نا تو اس سے لڑے نہیں۔ میں نے قرآن پاک کھول کے رکھ دیا، اور کہا اچھا یہ دیکھو یہ ہے، یہ ہے، ایک ہی صفحے پر ہے، تو کیا آپ ارشاد فرما دیں کون سی بیان کروں کون سی نہ کروں، کون سی آیت سیاسی ہے کون سی آیت مذہبی ہے، تو مذہبی آیت بیان کر دیا کروں گا، سیاسی جی ہمارے ساتھ غلطی ہوگی مجھ سے۔ اب یہ قصاص کے قانون پر جو موجودہ صورتحال ہے، قصاص میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو قرآن پاک نے قصاص کے قانون کا فرائض میں ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، دوسری بات قرآن پاک نے یہ بتایا صرف تم پر نہیں ہے، پہلوں پر بھی تھا۔ روزے کے بارے میں بھی یہی کہا نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم سے پہلے بھی فرض تھے، تم پر بھی فرض ہے۔ قصاص کے بارے میں یہی کہا، قصاص کا قانون اللہ رب العزت نے حکماً نہیں بیان فرمایا، حکایتاً بیان فرمایا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یہ ہم نے بنی اسرائیل پہ فرض کیا تھا۔ یہ حکماً ہے کہ حکایتاً ہے؟ حکایتاً۔ آج بھی بائبل میں، لاہور کی چھپی ہوئی بائبل میں یہ آیت اسی طرح ہے، یہ انارکلی کی چھپی ہوئی ہے، تازہ ترین سب سے آخری ایڈیشن لے رہے، خروج کے کتاب میں پوری یہی ہے، بالکل اسی طرح، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ آج کی بائبل میں بھی وہ آیت اسی طرح ہے، اور قرآن پاک نے یہ حکماً نہیں بیان کی، حکایتاً بیان کی ہے، ہمیں جو قانون ان پہ فرض تھا تم پہ بھی فرض ہے، اور قانون کون سا؟ وہی جو ان پہ فرض تھا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ دو تیسری بات میری جب بات ہوتی ہے نا یہ ہمارے مغربی دانشوروں سے، میں نے کہا یار ہمیں کیا کہتے ہو؟ میرے کئی مکالمے ہوتے ہیں، میں نے کہا ہم نے تو یہ قانون تم سے، جتنے قوانین بھی تم سے لیے ہیں،
جہاد پہ اعتراض ہے نا، جہاد ہم نے شروع نہیں کیا یار، جہاد تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا تھا۔ داؤد علیہ السلام جہاد کے نتیجے میں خلیفہ بنے تھے، قتل داؤد جالوت، بندہ مار کے خلیفہ بن گئے تھے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں؟ انا جعلنا کا خلیفتً فی الارض، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ قتل داؤد، آپ نے بندہ مارا تھا۔ میں نے کہا ہم نے تم سے لیا یار۔ تورات آج کی بائبل میں بھی جہاد موسیٰ علیہ السلام والا، یوشع بن نون کا جہاد، طالوت کو بائبل ساول کہتی ہے، ساول بادشاہ کا جہاد، داؤد کی خلافت، جہاد کے احکام بالکل اسی طرح بائبل میں آج بھی موجود ہے جس طرح قرآن میں۔ تم سے لیا یار، ہمیں کیا کہتے ہو؟ ہاتھ کاٹنا بھی تم سے لیا ہے یار، کوڑے مارنا بھی تم سے لیا ہے، سنسار کرنا بھی تم سے لیا ہے۔ ہم تو صرف ایک جرم میں سنسار کرتے ہیں نا، یہ بات بالکل ذہن میں رکھنے کی ہے۔ ہم سنسار کرتے ہیں، کرتا تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن قانون تو ہے نا۔ کس جرم میں؟ زنا کے جرم میں۔ زنا بھی سب کا نہیں، شادی شدہ کا۔ اور بائبل میں سنسار کی سزا 6 جرموں میں ہے۔ ایک پہلو تو میں نے کہا یار تم سے لیے ہیں، ہمیں کیا کہتے ہو؟ اگر قرآن نعوذ باللہ غلط ہے تو بائبل بھی غلط ہے، اور بائبل صحیح ہے تو قرآن بھی صحیح ہے۔ ہم پہ کیا چڑھائی کرتے ہو؟ اگر غلط ہے تو دونوں غلط ہیں، صحیح ہے تو دونوں صحیح ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہم نے کوئی قانون بھی اپنی طرف سے نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنسار کیا تھا تو کیا حوالہ دے کے کیا تھا؟ تورات منگوائی تھی۔ بخاری شریف کی لمبی روایت ہے، حضور نے زانی جوڑے کو سنسار کیا تھا تو تورات منگوا کے پڑھ کے سنا کے پھر کیا تھا۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ میں نے کہا یار ہم پہ چڑھائی نہیں کرو، ہم نے تم سے سب کچھ تم سے لیا ہوا ہے۔ اس ضمن ایک بات عرض کر دوں، جہاں شریعت کے احکام ہے نا، اللہ کی قدرت ہے، خواہ لڑائی بنا دی ہمارے ساتھ، انہوں نے خواہ لڑائی بنا دی۔ یہودیوں میں بھی لفظ شریعت ہی ہے، اور عیسائیوں میں بھی شریعت ہی ہے، اور ہم میں بھی شریعت ہی ہے۔ جہاد کا لفظ تورات میں بھی جہاد ہی ہے، انجیل میں بھی جہاد ہی ہے، قرآن میں بھی جہاد ہی ہے۔ انہی SOPs کے تحت ہے۔ جو SOPs ہمارے جہاد کے ہیں نا، وہی اس جہاد کے بھی تھے، وہی غنیمت، وہی جہاد، وہی یہ لڑائی، وہی قتل، وہی قتال، سنسار کرنا، رجم کرنا، ہاتھ کاٹنا، کان کاٹنا، کوئی بھی قانون ہم نے نہیں بنایا بھائی، تم سے لیا ہے۔ قرآن پاک اپنا تعارف کرواتا ہے، انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ۔ قرآن پاک تورات کے مخالف نہیں، تورات کی تصدیق کرنے والا ہے اور تورات کی تعلیمات کا محافظ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ قرآن پاک تورات کے مقابل کی چیز نہیں ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ۔ ایک دفعہ درمیان میں بات آ گئی، ایک بڑے پادری صاحب تھے امریکہ کے اٹلانٹا کے، بیپٹسٹ فرقے کے سربراہ تھے۔ میرا ایک بیماری یہ بھی ہے، میں براہ راست بات کرتا ہوں، انگریزی مجھے نہیں آتی کہ بات کرتا ہوں۔ میں نے ایک دوست سے کہا یار میری کسی سمجھدار پادری سے ملاقات کرو اٹلانٹا میں۔ میرا کلاس فیلو تھے، ریٹائرڈ میجر ہے، وہاں رہتے ہیں۔ اس نے وقت لے لیا، میں نے مجھ سے کہا حضرت بات یہ ہے، آپ فادر ہیں؟ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ فادر ہیں، بائبل کی نمائندگی کرتے ہیں؟ میں مولوی ہوں، قرآن کی نمائندگی کرتا ہوں۔ یہ بتائیں کہ معاشرے میں جو شرعی احکام نافذ نہیں ہیں اور 3 حوالوں سے حرام، سود، زنا اور یعنی 3 حوالوں سے جو حرام رائج ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شرعی قوانین تورات کے مغرب کے معاشرے میں نافذ
نہیں ہے. اور شرعی حرام جو ہے سود، سود، زنا اور عریانی کہ جو چل رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ غلط ہے. جیسس کے حکم کی خلاف ورزی، عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی ہے. ٹھیک، میں بھی یہی کہتا ہوں. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ٹورانٹو کی آبادی کتنی ہے؟ کہتے جی 1 ملین. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بائبل کے نمائندے ہیں. میسیل بائبل کے نمائندے کے، جیسس کے نمائندے کے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب میں ہفتے میں سنڈے کو درس دیتا ہوں، یہ باتیں کرتا ہوں. میں نے کہا 1 ملین کی آبادی میں ہفتے میں آدھے گھنٹے کا درس جیسس کو جواب دے دیں گے کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا تھا؟ کل جیسس کا سامنا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سامنا ہوگا نہ ہوگا. میں نے کہا آپ سے پوچھیں گے نہیں کیا کرتے رہے ہو؟ آپ مطمئن کر رہیں گے؟ نو. میں کر کیا سکتا ہوں جو میں نے کہا جو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں شور مچا رہا ہوں، میرے یہاں بھی نہیں ہے. آپ دستبردار ہو گئے ہیں، میری سوسائٹی ہم نافذ نہیں ہے لیکن دستبردار بھی نہیں ہوئی. یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے مسلمانوں کو. مغربی دنیا میں آسمانی تعلیمات سے دستبرداری اختیار کر لی گئی ہے. ہمارے ہاں عملاً تو نافذ نہیں ہے لیکن دستبرداری اختیار کی ہم نے. دنیا کا کوئی بھی مسلمان قرآن پاک کے کسی حکم سے دستبرداری کی بات کر سکتا ہے؟ کر رہا ہے؟ نہیں بھائی، دستبرداری نہیں. سرنڈر نہیں ہوں گے. میں شور مچا رہا ہوں، اسمبلی میں بھی شور مچا رہا ہوں، پبلک میں بھی مچا رہا ہوں، جلسے میں بھی مچا رہا ہوں، کالم میں بھی مچا رہا ہوں، سارے لگے ہوئے ہیں. تو ان کا جملہ یہ تھا، آپ کی باتیں عجیب سی لگتی ہیں. میں نے کہا یار یہ واقعہ ہے. پھر میں نے ایک پیشکش کی. میں نے کہا محترم آپ بائبل کے نمائندے ہیں، میں قرآن کا نمائندہ ہوں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں مل کر ایک محنت کریں، آسمانی تعلیمات کی عملداری کے لیے انسانوں کو تیار کریں؟ واقعاً یک نکاتی ایجنڈا. میں تیار ہوں. آسمانی تعلیمات کی عملداری سوسائٹی میں ہونی چاہیے، اس پر ہم لوگوں کو تیار کریں. جب لوگ تیار ہو جائیں گے تو آپ بائبل نافذ کر دینا، میں قرآن نافذ کر لوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. فرمانے لگا کہ یہ باتیں آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کی. میں نے کہا اس لیے میں کر رہا ہوں. اس وقت میرا ذہن حاضر نہیں ہے. اگلی دفعہ پھر موقع ہی نہیں ملا. میں یہ منظر بتا رہا ہوں کہ میں نے جس نقطے پہ زیادہ زور دیا. سب سے زیادہ اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی حدود تعزیرات پر، کہ اس میں تشدد ہے، انسانی تکریم کے خلاف ہے، توہین ہے. اس میں جناب کوڑے مارتے ہیں، ہاتھ کاٹتے ہیں، اس میں جناب سنسار کرتے ہیں، اس میں جناب سامنے سزا دیتے ہیں، کھلے بندوں سزا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کھلے بندوں سزا دیتے ہیں. تو میں ان سے ایک اگلی نشست میں کروں گا ایک بات کہ بھئی سب کچھ تم سے لیا ہے، ایک بات بھی ہماری ایجاد نہیں ہے. یہ سب کچھ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ تورات سے لیا، بائبل سے لیا. اور بائبل پرانی نہیں، آج کی بائبل میں بھی وہی کچھ ہے. ایک جملہ کہہ کے بات ختم کروں گا. یہ بات کہ اس وقت بھی ہمارا اصل میں مطالعہ نہیں کرتے. ہم تورات، انجیل، قرآن پاک، بائبل اور قرآن یوں کہہ لیجیے، شرعی احکام اور قوانین کے حوالے سے 80% آج بھی ایک ہی ہے. خاندانی نظام میں بھی، نکاح طلاق میں بھی، سزاؤں میں بھی. آج کی لاہور کی چھپی ہوئی بائبل انارکلی کی اور ساتھ اردو بازار کا چھپا ہوا قرآن پاک، 80% احکام ایک ہی ہیں. اس پر ہمارے بزرگ تھے، اہل حدیث عالم تھے، مولانا ثناء اللہ منصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مناظر تھے. ان کی کتاب بھی ہے تقابل الثلاثہ. تورات، انجیل، قرآن سامنے رکھ کر انہوں نے تقابل کیا ہے اور مشترکات ذکر کیے. وہی بات تورات کہتی ہے، وہی انجیل کہتی ہے، وہی قرآن کہتا ہے. بالخصوص 2 شعبوں میں، نکاح خاندانی نظام میں بھی
اور سزاؤں کے نظام میں بھی۔ تو خیر میں نے ایک بات یہ کہی کہ یہ سزا ہماری سزاؤں کو انسانی تکریم کے خلاف کہتے ہیں۔ میں ان سے اگلی بات پھر تکریم ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات بھائی ان میں سے کوئی سزا بھی ہم نے شروع نہیں کی، ہم نے کہاں سے لی ہے؟ بائبل سے لی ہے، تورات سے لی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، یہ تورات کا قصاص کا قانون ہم نے کس پہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل پہ، وہاں سے قرآن پاک نے لیا ہے۔ باقی باتیں پھر اللہ صلی علیہ وسلم۔ نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک، نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک، نستغفرک ربنا من کل ذنب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر